السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آج آپ کو لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم پیام لطیف نظم کی مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پیام لطیف کی نظم کا اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو کے اندر اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد اس کے خلاصہ اور مرکزی خیال، اس کے بعد اس کے اشعار کی تشریح، اور آج کا پیام لطیف کا یہ آخری لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے جی، نظم پیام لطیف کے متن کے مطابق مصرے کو مکمل کیجئے۔ تو پہلا مصرع ہے تیری ذات، تو تیری ذات اس کا جواب ہے اول و آخر۔ دو ہے ڈیش رب رحیم، تو یہاں پر اس کا جواب ہے رازق کائنات رب رحیم۔ تیسرا ہے تیرا آسرا ہے رب کریم۔ سوال نمبر 4 ہے ڈیش کے ساتھ جس نے بھی، تو ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی۔ سوال نمبر 5 ہے جس نے اس قادر حقیقی کو۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی کتاب پیام لطیف کے پہلا جو مصرے مکمل کرنے تھے یہ سوال مکمل ہوا۔ دوسرا سوال مختصر سوالات کے جوابات ہیں، آپ اپنی کتاب پر دیکھیے۔ تو پہلا سوال ہے شاعر نے کس کو آسرا ڈھونڈا ہے؟ تو شاعر نے رب کریم۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ شاعر نے رب کریم یعنی اللہ تعالی کو آسرا ڈھونڈا ہے۔ دوسرا سوال ہے شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ تو شاعر کے نزدیک فوقیت اس کو ملتی ہے جو اپنی ذات کو پہچانے اور پھر اس ذات کو وحدہ لا شریک مانے، تو اس کو فوقیت ملتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کے کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے اللہ تعالی کو اعلیٰ اور علیم کہا ہے۔ آسان سوال تھا۔ سوال نمبر 4 ہے شش جہت سے کون سی جہت مراد ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، 4 سمتیں جس میں سب سے پہلے مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اس کے ساتھ اوپر اور نیچے، تو یہ شش جہت یعنی 6 سمتیں ہوں گی، 4 مشرق مغرب اور اوپر اور نیچے۔ یعنی اس سے مراد آپ یوں بھی کر سکتے ہیں آسمان، اور اس سے مراد زمین ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنی کتاب پر دیکھیے کہ شاعر نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا ہے؟ تو شاعر گوہر بے بہا یعنی قیمتی چیز کو چھوڑ کر، یعنی گوہر بے بہا یعنی قیمتی چیز کو شاعر نے قیمتی چیز کو چھوڑ کر سنگ ریزوں سے یعنی پتھر کے ذروں سے، کنکریوں سے
اپنے دامن کو بھر لیا ہے. آخری سوال ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ شاعر کی کشتی کے رخ کو کس چیز نے موڑ دیا ہے؟ تو شاعر کی کشتی کے رخ کو معصیت کے طوفان نے موڑ دیا ہے. معصیت یعنی گناہوں میں. یوں ہمارا سوال نمبر 2 بھی مکمل ہوا. اب آپ ذرا اپنی کتاب پر دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے کالم الف کو کالم ب سے ملائیے. تو یہاں 2 کالم بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کتاب پر. میں آپ کو اس کے جوابات جو ہے وہ بتاتا جاتا ہوں. پہلا ہے تیرا ہی آسرا ہے. تو تیرا ہی آسرا ہے، آگے اس کا جواب ہے رب کریم. تیرا ہی آسرا ہے، جواب ہے رب کریم. سوال نمبر 2 ہے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم. تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم. نمبر 3 سوال ہے فوقیت اس کو دوسروں پر ملی. فوقیت اس کو دوسروں پر ملی. چوتھا سوال ہے رازق کائنات رب رحیم. رازق کائنات رب رحیم. پانچواں ہے سنگ ریزوں سے. تو سنگ ریزوں سے بھر لیا دامن. سوال نمبر 6 ہے اپنی غفلت سے میں نے اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا. تو عزیز طلبہ و طالبات یہاں پر کالم الف کے بے کے درست جوابات میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں. سوال نمبر 4 میں وہ کہتا ہے کہ نظم پیام لطیف کے درج الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث کی وضاحت ہو جائے. تو تذکیر و تانیث عزیز طلبہ و طالبات کہتے ہیں مذکر اور مونث کو. بعض الفاظ اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں اور بعض مونث. ایک تو مذکر اور مونث حقیقی ہوتے ہیں جن کے ہاں نر اور مادہ کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، جس طرح مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی، ماں اور باپ، یہ حقیقی ہیں. اور جبکہ دوسری طرف غیر حقیقی یا سماعی ہوتے ہیں جن کو اہل زبان جس طرح بولتے ہیں اسی طرح مانا جاتا ہے اور اہل زبان کا یوں بولنا مستند ہوتا ہے. آپ دیکھیے ذرا پہلا آپ کی کتاب میں لفظ ہے آسرا. تو آسرا کا ویسے مطلب ہوتا ہے سہارا. تو یہاں پر آسرا لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے. اب ذرا اس کا جملہ بھی توجہ سے سن لیجئے. یتیم بچوں کے لیے یہ فلاحی ادارہ کسی نعمت سے کم نہیں، یہ واحد ان کا ایک سہارا ہے. آسرا ہے یعنی اللہ کی ذات اس کائنات میں ہر انسان کے لیے ایک مضبوط آسرا ہے. تو لفظ آسرا جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. نمبر 2 ہے تمنا. تو تمنا خواہش کو کہتے ہیں اور یہ لفظ اردو میں مونث استعمال ہوتا ہے. تو آئیے ذرا اس کا جملہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرے. تو یہاں لفظ تمنا مونث استعمال ہوا ہے. نمبر 3 ہے توصیف. تو توصیف تعریف کو کہتے ہیں اور یہ لفظ اردو ادب میں یا اردو زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے. محفل میں شاعر کی خوب توصیف کی گئی
اور انہیں انعام یا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اگلا لفظ ہے چوتھا رازق۔ تو رازق اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اگلا لفظ ہے دنیا۔ تو دنیا لفظ اردو ادب میں مونس استعمال ہوتا ہے، تو آسان سا جملہ اور مشہور جملہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آگے ہے کشتی۔ تو کشتی بھی مونس لفظ ہے، تو کشتی کو ملاح نے کنارے تک پہنچایا، تو یہ مونس استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے عہد۔ عہد کا مطلب عزیز طلبہ و طالبات ہوتا ہے وعدہ، اور یہ مذکر ہے۔ تو شاعر کے مطابق ہم نے اپنے عہد کو اللہ سے توڑ ڈالا، یا ہم نے اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، تو یہاں عہد وعدہ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے۔ موج مونس ہے۔ موج کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ مونس استعمال ہوا ہے۔ کہتا ہے دریا کی موجیں شور مچا رہی تھیں جیسے کوئی نغمہ گا رہی ہو، تو یہاں پر لفظ موج جو ہے وہ مونس استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے آگے آپ کی کتاب کی مشق میں اردو گرامر کا کچھ کام ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے علم البدی۔ تو یاد رکھیے اس کی پہلی لائن میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، میں اس کو ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتاتا چلوں۔ علم البدی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بدی کے لغوی معنی، لغوی لغت سے ہے، جسے انگریزی میں ہم ڈکشنری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انوکھا اور نادر یا نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں علم البدی اس علم کو کہتے ہیں جس سے تحسین اور تعظیم میں کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کسی جملے کو خوبصورت آرائش کے ساتھ۔ علم البدی کی دو قسمیں ہیں، ایک ثنائے لفظی ہے اور ایک ثنائے معنوی ہے، یعنی لفظوں اور معنوں کے لحاظ سے نکات اور باریکیاں بیان کرنا۔ ثنا لفظی اور معنوی کا بیان بڑا تفصیل طلب ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے معنوی لحاظ سے یہاں 3 اقسام درج کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر اس نے بات کی ہے صنعت تلمیح کی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ ادب میں اس اصطلاح میں کلام میں کسی مشہور قصے یا واقعے یا شخصیت کی داستان یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے میں صرف ایک چھوٹی سی مثال یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کی کتاب کی، جیسے ابن مریم۔ اب یہ جو لفظ ابن مریم ہے یہ اپنے پیچھے پوری ایک واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور جو مردوں کو بحکم ربی زندہ کر دیے تھے، کم باذن اللہ کہتے تھے۔ اور دوسرا ہے آج اس سے آگے صنعت و تکرار۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، یہ کیا ہوتا ہے؟ تکرار کی لغوی معنی بار بار دہرانا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں صنعت سے تکرار ایسی صنعت کو کہتے ہیں جہاں مصروں یا شعروں میں ایک لفظ کو 2 بار یا 2 سے زیادہ بار دہرایا جاتا ہے، جیسے کیسے کیسے، کہاں کہاں، رفتہ رفتہ وغیرہ۔ مثلا یہ شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی جانے باغ تو سارا جانے ہے۔
اگلی اس کی مثال سند تضاد ہے. جی عزیز طلبہ و طالبات، سند و تضاد کیا ہوتا ہے؟ علم البدیع کی وہ اصطلاح جو کلام میں ایک دوسرے کے الفاظ استعمال کرنا ہے جو ایک دوسرے کے متضاد یا الٹ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہنسنا اور رونا، سیاہ اور سفید، امیدی اور نا امیدی، رنج اور خوشی، مقدم اور مؤخر، زمین و آسمان وغیرہ. مثلا یہ شعر ہے: 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب تیرے کوچے گدائی ہو. اس شعر میں بادشاہ اور گدائی کے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل اشعار میں سے نشاندہی کریں کہ سند تلمیح، سند تکرار یا سند تضاد میں کون سی سند استعمال ہوئی ہے. تو سب سے پہلے میری قدر کرائے زمین سخن، آگے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے. اچھا یہ پورا شعر ذرا سمجھ لیجئے. میری قدر کرائے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا. تو زمین اور آسماں یہ کیا ہے؟ سند تضاد ہے. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم سیر کریں کوہ طور کی. تو یہاں پر سند تلمیح ہے، یعنی تلمیح کسی واقعے کی طرف، کہانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، کلام آتے درمیاں کیسے کیسے. تو یہ سند تکرار ہے جو لفظ ایک بار بار استعمال ہوتے ہیں. آگے بڑا اہم سوال ہے عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کے امتحان کی نقطہ نظر سے تو اہم نہیں ہے، لیکن ویسے لکھنے کے اعتبار سے اور اردو ادب کے اعتبار سے یہ ایک اہم ہے. تلخیص نگاری. تلخیص نگاری کو مختصر اگر آپ ایک لائن میں سمجھیں، ایک سطر میں سمجھیں، تو تلخیص نگاری کا مطلب ہوتا ہے کسی اقتباس کو، کسی متن کو مختصراً لکھ دینا. تشریح یاد رکھیے اس کا الٹ ہوتا ہے. تشریح کے اندر ہم اس کے مفہوم کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن تلخیص کے اندر مختصر بیان کرتے ہیں. یہ اس کی ایک آسان سی تعریف ہے. پھر اس کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے کہ تلخیص اصل یہ اقتباس کا 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تلخیص میں مترادف استعمال کا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جامع قسم کے الفاظ، یعنی جس طرح آپ سمجھیے کہ مرکزی خیال کے اندر ہم بڑے نپے تلے جملے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جبکہ خلاصے میں ذرا اس کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے، اس طرح تلخیص کے اندر بہت جامع الفاظ، یعنی لفظ بڑا مختصر سا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں. تلخیص میں تشبیہ یا مثال نہیں دیا کرتے. اگر تلخیص میں 1 یا 2 اسم معرفہ قبیل کے الفاظ استعمال ہوں تو وہ تلخیص میں ضرور آ جائیں گے. تلخیص کا عمل تشریح کا عمل متضاد ہوتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی. ذیل کے 2 جملوں میں تلخیص کچھ یوں کریں گے. اب اس نے مثال دی ہے آپ کی کتاب میں کہ میں نے آج 1 اکتوبر بروز جمعرات اسکول میں اردو کے مضمون کا ٹیسٹ دیا. تو آسان سا ہے، میں نے آج اسکول میں اردو کا ٹیسٹ دیا. گزشتہ دنوں اتوار کے روز ہم سب بہن بھائیوں نے اپنے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر دیکھا. تو اتوار کو ہم نے چڑیا گھر دیکھا. درجل جملوں کی تلخیص کریں. جناب عالی، میں آپ کی ہر بات پر تسلیم خم کرتا ہوں. آسان سا اس کا جناب، میں آپ کا تابع فرما ہوں. ہم نے احمد سے زیادہ عدل و انصاف، جرت اور ہمت اور لطف و کرم اور وجود و سخا کا حامل شخص نہیں دیکھا. تو احمد سب سے بڑا عادل، بہادر اور سخی ہے. دیکھیے کیسے منتخب اور چنے ہوئے الفاظ ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر آپ کی یہ نظم کی مشق مکمل ہوتی ہے. امید ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اگلے سبق میں، اگلی نظم میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.